للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اس سے پہلے مسلمان رہو۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام پر قائم رہو، مسلمان بن کر رہو۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہم میں سے ہر انسان ڈرتا ہے کسی نہ کسی چیز سے۔ ایسا شاید ہی کوئی دنیا میں ہو جس کو دنیا میں کسی چیز سے ڈر نہ لگتی ہو۔ انسان بیماریوں سے ڈرتا ہے، حادثات سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ انسان مچھروں سے، مکھیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ مچھروں سے اگر انسان نہ ڈرے پھر مچھردانی کس کام آئے گی؟ آل آؤٹ کس دن کام آئے گا؟ یہ سارے تماشے تو ایک مخلوق چھوٹی سی اللہ کی ہے، اس سے ڈر کر انسان نے نہ جانے کتنے طریقے اپنائے ہیں کہ ہم اس کے ضرر سے بچ جائیں، اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ اور انسان بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہے کہ تم کسی چیز سے نہ ڈرو، اللہ صرف یہ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کی کسی چیز سے کتنا ڈرتے ہو وہ دیکھو، اور پھر اللہ سے تمہیں کتنا ڈرنا چاہیے یہ دیکھو۔ اس لیے کہ ساری طاقت، ساری قوت، ساری مرضی تو اللہ کی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کسی کو کچھ بھی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مگر تمہارے دل میں اپنے اللہ کا کتنا ڈر ہے؟ فرمایا جتنا اس کا حق ہے اتنا اس سے ڈرو، اور پھر دنیا کی جس چیز سے جتنا ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈرو، مگر دنیا کی کسی چیز کا ڈر اللہ کے ڈر پر غالب نہ آئے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم دنیا کی کسی چیز سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر نقصان پہنچانے کی صفت موجود ہوتی ہے۔ سانپ سے اس لیے ڈرا جاتا ہے کہ اس میں زہر ہے، اور وہ اپنے دانتوں کے ذریعہ وہ زہر ہمارے جسم میں منتقل کر دے گا تو ہمارا ٹھکانہ نہیں رہے گا، تو سانپ سے ڈرنے لگا۔ اور اگر سانپ کے زہر کو نکال دیا جائے اس کے جسم سے، اس کے دانت کو توڑ دیا جائے، تو پھر وہ سانپ نہیں ہے، وہ رسی ہے، بچے کھیلیں گے اس سے۔ بچے کھیلتے ہیں۔ شیر درندہ جانور ہے، انسان کا سخت دشمن ہے، لیکن لوگ شیر کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ انسان کا دوست بن جاتا ہے، انسان کے گلے گلے ملتا ہے، انسان اس پر سواری کرتا ہے۔ اس کے ضرر کو ختم کر دیا گیا، اس کے نقصان کی چیز کو ہٹا دیا گیا اس سے، اب وہ ڈرنے کی چیز نہیں رہی۔
لیکن اللہ سے انسان ڈرے کیوں؟ اس لیے کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے اور دنیا کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائیں تو کسی کا کہیں ٹھکانہ نہ ہو، اللہ راضی ہو جائیں تو انسان دنیا میں کسی بھی حال میں ہوگا تو اچھا ہوگا، خوشحال ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان زندگی میں چاہے جیسی زندگی گزار لے، اچھی سے اچھی زندگی، آرام و آسائش کی زندگی، خوشحالی و فارغ البالی کی زندگی گزار لے، لیکن اس کے بعد جو لمبی زندگی آنے والی ہے جس کا کوئی آخری نہیں ہے، اس زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ زندگی اچھی بن جائے۔ ایک انسان اگر دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی نہیں گزارے گا تو وہاں کی زندگی اس کی اچھی ہو نہیں سکتی۔ وہاں کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا کہ میرے بندوں کے دل میں جب میرا ڈر پیدا ہوگا تو وہ زندگی میں دنیا میں ایسا کام کرے گا جو اس کو آخرت میں خوشحالی عطا کرے گا، آخرت میں اس کو ایسی زندگی دے گا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور اگر دنیا میں انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا تو دنیا اس کی اچھی ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چھوٹ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب پکڑ لیں گے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی تو برباد ہو ہی جائے گی۔ اس لیے ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ جب قوم کو اللہ کی طرف بلانا چاہا، قوم کو اللہ کی طرف بلانا چاہا تو آپ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور اپنے خاندان و قبیلے کے لوگوں کو آواز دے کر پکارا، یا معاشر القریش۔ تو سب جمع ہو گئے کہ کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے، محمد جو ہمارے امین ہیں اور بالکل سچے ہیں انہوں نے پکار لگائی ہے تو کوئی ایسی خاص بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ وہ سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر وہ پہاڑ کے نیچے آ کر جمع ہو گئے، صفا کے نیچے۔ حضور صفا پہاڑی پر تھے۔ اب تو وہ صفا پہاڑی زمین کے لیول میں آ گئی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ سب بنا ہوا نہیں تھا، مطاف وغیرہ، تو وہ پہاڑی اونچی تھی تھوڑی سی اور لوگ ڈاؤن میں تھے۔ تو حضور نے ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش فرمایا کہ لوگو، میں اوپر پہاڑ کے اوپر ہوں اور تم نیچے ہو، میں پہاڑ کے پچھلی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا بالکل نہیں، ہم تو نہیں دیکھتے پیچھے کی طرف، لیکن آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اونچائی پر ہیں پہاڑ پر۔ یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ ادھر ایک فوج بیٹھی ہے تمہیں لوٹنے کے لیے، موقع پا کر تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، لوٹ لے گی، تو میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ آج تک ہم نے 40 سال کی زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے تو سنا نہیں، اور کبھی آپ نے کسی کی امانت میں کوئی خیانت کیا نہیں، آپ تو بالکل سچے پکے صاف ستھرے اچھے ہیں، آپ کی اچھائی کا لوہا جمع ہے مکہ کے اندر۔ آپ بولیں گے ہم ضرور مان لیں گے کہ ہاں ادھر فوج ہے جو ہمیں لوٹے گی، لوٹ سکتی ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو مثال تھی سمجھانے کی، اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اب مجھے اللہ نے دنیا کی زندگی بھی میرے سامنے کھول دی، اور اس زندگی کے بعد والی لمبی زندگی آخرت کی جو آنے والی ہے اس کو بھی اللہ نے ہمیں دکھلا دیا، اور ہم سب کو
اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی ختم کر کے پوری کر کے پھر وہ لمبی زندگی میں جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد ہماری چھوٹی زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے اب ہمیں صرف اس دنیا کو دیکھ کر اپنی زندگی نہیں گزارنا، بلکہ ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی فکر بھی کرنا اور اپنی زندگی کو ایسی بنانا ہے کہ یہاں بھی اچھا ہو وہاں بھی اچھا ہو۔ بس اتنی سی بات، کتنا پیارا پیغام تھا، کتنا انوکھا انداز تھا سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا، اپنی نبوت کو پیش کرنے کا، ہدایت کا راستہ بتانے کا، لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا، کتنا نرالا انداز تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں۔ اور پھر جو ہوا وہ تاریخ معلوم۔ یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت میں صرف اور صرف آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے، آخرت کی طرف۔ اس لیے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر جب آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بالکل بیلنس میں آ جاتی ہے۔ انسان دنیا میں کیوں بگڑتا ہے؟ آخرت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بگڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس مزے لوٹ لو دنیا کے اندر، آگے کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی لگام لگا نہیں سکتا ہے۔ وہ بھٹکے ہوئے بیل کی طرح ہوگا، نہ جانے کہاں کہاں سر مارے گا، نہ جانے کیسی کیسی زندگی برباد کرے گا، گزارے گا۔ لیکن اگر کسی کے سامنے آخرت ہوگی تو آخرت کو مد نظر رکھ کر دنیا میں یقیناً وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک یہی چاہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اپنے مرنے سے پہلے پہلے اس بات کو یقینی بنا لو کہ تم مسلمان ہو۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اپنے آپ کو مطمئن کر لو کہ تم اسلام پر ہو، تم مسلمان ہو۔ یہ بہت بڑی دعوت ہے اور بہت بڑا سبق ہے۔ ہم نے ایک گمان کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ٹھان لیا، ہم نے مان لیا کہ ہم مسلمان ہیں، کبھی ہم نے اپنے ایمان پر غور بھی نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنے اسلام کو پرکھا بھی نہیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنے حد میں ہے، کتنے درجے میں ہے، ہمارا اسلام سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے، کبھی ہم نے اس کو پرکھا بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اطمینان کر لو موت آنے سے پہلے پہلے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو مختلف درجوں میں دنیا کے اندر رکھا۔ اللہ کے ماننے والے ایمان کے درجوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دنیا جانتی ہے اور قیامت تک جانتی رہے گی، جن کے ایمان کا حال یہ تھا کہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے ایمان والوں کا ایمان اکٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، تمام ایمان والوں کا ایمان اکٹھا کر لیا جائے اور ایک پلے میں رکھا جائے، اور ایک ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کا کہ ایمان کا پلہ جھکے گا۔ بتا دیا کہ کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنے حد درجے کا اعلیٰ ایمان عطا فرمایا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں کہ روتے تھے اور سوکھی لکڑیوں کو دیکھ کر کہتے تھے، درختوں کی سوکھی لکڑیوں کو دیکھ کر کہتے تھے اے لکڑی تو مجھ سے اچھی ہے، کہ تو یہاں جل کر خاک ہو جائے گی، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن میں ہوں، میری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، تو مجھ سے اچھی۔ لکڑی کو چہچہاتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کہتے تھے اے پرندہ تو ابو بکر سے اچھا ہے، تیرا کوئی حساب آخرت میں نہیں ہوگا۔ لیکن ابو بکر بخشا نہیں جائے گا، ابو بکر کی زندگی کا تو سوال ہوگا۔
وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی دنیا کے اندر، اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا غالب تھا کہ اگر اللہ ہم سے بھی پوچھ لے گا تو ہم کیا جواب دے سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب کچھ کر لیا ہے جو کوئی کر سکتا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑا اللہ کو منانے کے لیے۔ اس کے باوجود جب وقت آ گیا قریب اللہ کے ہاں جانے کا تو اپنے سر کو زمین میں رگڑ رگڑ کے سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رگڑ کر ہچکیاں لے لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے تھے، اے عمر اگر تیری پکڑ ہو جائے گی تو کون بچائے گا؟ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو بھی جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی، مگر ڈر اللہ کا اتنا غالب تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیارے صحابہ ہیں سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مثالیں ملنا قیامت تک مشکل ہے، ایسی شخصیت کی مثال دنیا نہیں لا سکتی، اتنی خوبیاں اللہ نے بھر کے رکھی۔ ذو النورین آپ نے سنا ہوگا، ان کا لقب ہے دو نور والے، اور کوئی دو نور والا نہیں، نہ صحابہ کرام میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ اولیاء کرام میں، کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے لاڈلے نبی ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا، کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا، انتقال کر گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک کی زوجیت میں جائیں، ایک ایسا داماد دنیا میں ہوا ہی نہیں، کسی نبی کا کوئی داماد ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور ایک روایت تو بڑی اونچی ہے، اور اونچی بات کہتی ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مایوسی اور صدمے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ حضور نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عثمان اب تو میرے پاس کوئی بیٹی بچی نہیں، اگر 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک بادیگر سب کا نکاح تم سے کرتا۔ یہ ماننے کی بھی وجہ ہے، حضور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اتنا کیوں مانتے تھے، اس کے پیچھے بھی بڑے وجوہات ہیں، ایسے نہیں۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں ان کے نام کے ساتھ غنی لگا ہوا ہے، عثمان غنی، غنی کے معنی ہوتا ہے دولت والا، مالدار۔ یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، چونکہ اللہ پاک نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا۔ اب مال و دولت سے اللہ کسی کو نواز دے تو یہ کوئی برا نہیں ہے۔ اگر مال دولت کسی کے پاس ہونا برا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت کیوں دیتے؟ پوری دنیا کی حکومت ہی دے دیا ان کے قبضے۔ ہاں دولت کا غلط استعمال تو غلط ہوتا ہی ہے، ہونا ہی چاہیے، لیکن دولت کا ہونا برا نہیں ہے اگر وہ صحیح استعمال ہو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے دولت عطا فرمایا تھا، غنی ان کا لقب بن گیا تھا۔ ابھی 34 سال کے کڑے جوان تھے، کاروبار بڑے اونچائی پر تھا، پوری دنیا سے کاروبار ہوتا تھا، ایکسپورٹ امپورٹ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، کہا عثمان ایمان قبول کر لو، ایمان قبول کر لو، دعوت دیا۔ اور اس وقت مکہ کا حال اتنا پیچیدہ تھا
کہ اتنی سخت مخالفت ہو رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چند افراد تھے ایمان میں، باقی سب دشمن تھے، سب دشمن، چاروں طرف سے دشمن. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مشن میں لگے ہوئے تھے. وہ کسی کسی کے پاس جا جا کر ایمان کی دعوت دیتے تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دیا تو ایسا لگا کہ جیسے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے. انہوں نے فوراً کہا مجھے لے چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مجھے ایمان کا کلمہ پڑھوا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دونوں خوشی خوشی چلے. راستے میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے آ گئے. یہ نظام الہی دیکھیے، گویا کنواں خود پیاسے کی طرف آ رہا ہے. اب جب آمنا سامنا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ کی طرف سے جنت قبول کر لو. کیا فرمایا؟ عثمان اللہ کی طرف سے جنت قبول کر لو، میں تمہارے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، ایمان میں آ گیا. کیا کہا کہ ایسے الفاظ، یہ انداز، یہ زبان نبوت جس سے یہ جملہ نکلا کہ عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو. یہ نہیں کہا کہ پہلے کلمہ پڑھ لو تو اللہ تم کو جنت دے دے گا. فرمایا جنت تو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر لیا ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت تمہارے لیے تیار ہو چکی، اسے قبول کرو. بس کیا دیر تھا، فوراً کلمہ پڑھو، ایمان میں آ گئے. پھر جو مکہ کے حالات تھے اس سے وہ بھی بچ نہیں سکے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے. ہجرت کی نوبت آ گئی تو حبشہ چلے گئے. پھر حبشہ میں کچھ خبریں الٹ پلٹ اڑ گئیں کہ سارے قریش مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ غلط خبر تھی. تو حبشہ والے واپس مکہ مکرمہ آ گئے کہ اب تو حالات نارمل ہو چکے ہوں گے، جب سب مسلمان ہو گئے قریش والے تو اب کس کا ڈر ہے. وہ چلے آئے. یہاں خبر غلط ملی، وہاں دشمنی عروج پر تھی تو کچھ لوگ پھر واپس چلے گئے حبشہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اب جو ہو یہیں رہنا مکہ مکرمہ. پھر مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں وہ کارنامے انجام دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رہتی تاریخ تک وہ کارنامے ہم تو یاد کریں گے اور کرنا چاہیے. مسلمانوں کو بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا تھا. مدینہ منورہ میں بھی پانی کی سب سے زیادہ تکلیف تھی اور پانی کی تکلیف ہر انسان محسوس کر سکتا ہے. ہم اور آپ نہیں محسوس کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں پانی وافر مقدار میں ملتا ہے تو بے تحاشا بہاتے ہیں. حساب ہوگا، حساب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پانی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات تو آپ فلسطینیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ پانی کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہے. ایک آدمی نے اپنی قیمتی کار کھڑا کر دیا، فور سیل لکھ دیا اس کے اوپر، کہا کہ 10 ڈرم پانی کے بدلے میں یہ کار لے جاؤ، ہمیں 10 ڈرم پانی دے دو تاکہ ہم ان پیاسوں کو پلا دیں، یہ میری کار بیکار ہے، لے جاؤ. ان فلسطینیوں سے پوچھئے کہ پانی کی کیا قدر ہے. ہمارے ہاں وافر مقدار میں پانی نلوں میں ٹنکیوں میں موجود ہے تو بھائیے جتنا بہانا ہے، کون پوچھنے والا. اور جب شادی بیاہ میں وہ پیک بوتل ہاتھ میں ملتا ہے تو لٹائیے، کوئی اپنا خرچ تھوڑے ہی ہوا ہے. 2 گھونٹ پیجئے باقی کو پھینکیے، 2 گھونٹ پیجئے پھر باقی کو پھینکیے. جب تک کہ 10-20 بوتل کو برباد نہ کیجئے تو آپ باراتی کیسے ہیں؟ بھائی باراتی کا تو مطلب ہے کہ بربادی. باراتی تو آتا ہی ہے بربادی کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جب دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے پانی کی، اور جو پانی کا ذخیرہ تھا ایک کنواں، اس کا نام تھا بیر روما، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، جیسے ابھی پورا حماس یہودی کے قبضے میں آ گیا، اور یہودی ظالم قوم، مسلمانوں کی کٹر دشمن، قرآن کی گواہی کے ساتھ وہ مزے لوٹ رہا تھا کہ مسلمان جتنا تکلیف اٹھائیں، پانی تو میرے پاس۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا سامنے آ چکی تھی کہ حضور تمنا فرما رہے تھے کاش کوئی اس کنواں کو خرید کر یہودی سے مسلمانوں کو دے دیتا تاکہ مسلمانوں کے پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، یہودی کے پاس پہنچ گئے، کہا کنواں بیچو گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، ہم تو پانی بیچیں گے، کنواں نہیں بیچیں گے۔ اب مسلمان پانی خریدنے پہ مجبور تھے، دن بھر وہ کنویں پہ بیٹھا رہتا تھا، اور اس کے بعد وہ ڈول ڈول پانی دیتا تھا، اس کی قیمت وصولتا تھا۔ وہی ایک کنواں تھا پورے مدینہ منورہ میں۔ کہنے لگے منہ مانگا دام دوں گا، تو وہ بہت سی باتوں کے ساتھ اس شرط پر راضی ہوا کہ آدھا کنواں بیچنا ہے، پورا نہیں۔ اب دیکھیے کیا دنیا کا تماشا ہے، آدھا کنواں بیچنا ہے، پورا نہیں بیچنا ہے۔ 12,000 درہم دو، آدھا کنواں لو۔ تو انہوں نے فوراً 12,000 درہم گن کے دے دیا، آدھا کنواں لے لیا۔ اب آپ بتائیے آدھا کنواں کیسے لیا انہوں نے؟ کہا ایک دن پانی تم بھر کے لے جاؤ، ہم نہیں بھریں گے۔ اگلا دن تم ایک بالٹی نہیں لے سکتے، ہم بھریں گے، ہم بیچیں گے پانی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ جس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن تھا، وہ اعلان تھا سارے مسلمانوں کو جتنا پانی بھرنا بھر لو، کوئی ٹیکس نہیں۔ وہ سب ڈرام بھر کے رکھ لیتے تھے۔ اگلا دن وہ بیٹھ جاتا تھا کہ اب مسلمان آئیں گے خریدنے تو ہم مہنگے دام میں بیچیں گے، کوئی مسلمان ہی نہیں، سب تو بھرے ہیں پانی، اب کیوں جائیں گے اس کے پاس خریدنے کے لیے؟ ایک ہی دن میں 2 دن کا پانی بھر لیا، وہ تو چھک گیا۔ وہ کہا کہ اب تو ہم ہار گئے۔ پھر وہ خود ہی خوشامد کرنے لگا کہ بھائی لے لو بھائی، پورا کنواں لے لو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 8,000 غالباً اور دیا، اور 20,000 میں پورا درہم بیر روما لے کر پورا کنواں وہ مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اب مسلمانوں کے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ کوئی بھولے گا؟ یہ قیامت تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی یاد رہے گی۔ ہمارے یہاں کا بورنگ نہیں تھا کہ ایک آدمی نے بورنگ کرا دیا، اگلے سال سوکھ گیا، دوسرے کو پھر کہا گیا بھیا بورنگ کرا دو، ختم ہو گیا۔ وہ بورنگ نہیں، وہ بیر روما آج بھی ہے، اللہ نے دکھلایا، پھر آپ سب لوگ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ دکھلا دے سب کو۔ خبر ملی غالباً 9 ہجری میں خبر اڑ گئی کہ روم کا بادشاہ قیصر جو سپر پاور تھا عیسائی، وہ عربوں پہ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ یہ خبر پھیل گئی۔ اب خبر پھیلتے ہی تو پھر کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگ پاؤں چھونے لگتے ہیں، حکمرانوں کے خوشامد کرنے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے بڑے بڑے مسلم ممالک تلوے چاٹ رہے ہیں کہ نہیں چاٹ رہے؟ جب آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ حملہ وہ اس کے ساتھ کر رہا ہے تو اب اس کی خوشامد میں لگ گئے۔ جب روم سے یہ خبر پھیلائی گئی کہ مسلمانوں پر عیسائی حملہ کرنے والے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں ڈرے، اور نہ مسلمانوں کو ڈرنے کا حکم دیا کہ بچ جاؤ، چھپ جاؤ، بھاگ جاؤ، کچھ نہیں۔ فرمایا تیاری کرو، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، سپریم پاور اللہ ہے۔ یہی بات اگر مسلمانوں کے دل میں بیٹھ جائے کہ سپریم پاور اللہ ہے، تو ایسے ایسے سب سپر پاور ہوا میں جائے۔ مسلمان تو تنکوں سے ڈرتا ہے، مچھروں سے ڈرتا ہے، اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی ڈر مسلمانوں کے دل میں تو ہے نہیں، اس لیے نماز چھوڑتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ خدا کا ڈر ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا تو مسلمان ان تمام بری باتوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیاری کرو۔ صحابہ لگ گئے،
جس طرح کی تیاری اس زمانے میں ہو سکتی تھی وہ کرنے لگے، لیکن لمبا سفر تھا اور بہت بڑی فوج لے کر جانا تھا، 30,000 فوج لے کر جانے کی تیاری ہو رہی تھی، ان کے اخراجات، ان کا کھانا خرچہ وغیرہ وغیرہ وہ سب ہے نا۔ تو حضور نے اعلان فرما دیا، صحابہ کرام میں ترغیب دے دیا کہ جس کے پاس جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ لا کر جمع کر دے، تاکہ ہم عیسائیوں کے مقابلے پر بڑی فوج لے کر نکل جائیں۔ جس کے پاس جو ہوا لاتے گئے، رکھتے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایمان میں، عمل میں، کسی چیز میں۔ انہوں نے تو لا کر سب کچھ رکھ دیا، کہا حضور بس گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام کافی ہے، جو کچھ تھا دنیا میں رکھ دیا۔ بہت خوش ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی خوشی ہوئی، عرش پر بھی، کہ ابو بکر نے آج سب کو پیچھے کر دیا۔ اب سنیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اس زمانے میں ان کا شام سے قافلہ لوٹا تھا، کاروبار کر کے تجارتی قافلہ لوٹا تھا، اور بڑے سامان لدے ہوئے تھے، غلوں کے، چیزوں کے، سامان کے، اور پیسے بھی بہت آئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے درخواست کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ آقا 30,000 فوج میں 10,000 فوج کے سارے اخراجات اکیلے عثمان دے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ 10,000 فوج کا سارا سامان سواری سمیت، خرچہ، کھانا، حتیٰ کہ جوتوں کے تسمے تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے فوج کے خریدے گئے۔ 10,000 فوج کا اکیلے ذمہ لے لیا، سارے اخراجات، ان کو سواری بھی ملے گی، ان کو کھانا بھی، ان کا پیسہ بھی، خرچہ بھی، سب کچھ دیا جائے گا، ان کے گھر کا خرچہ بھی دیا جائے گا، ان کی ضرورت کا سارا سامان عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ معمولی بات تھی، آج سے 1,500 سال پہلے 10,000 فوج کا خرچ اپنے ذمہ لے لینا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ کمال تھا۔ اللہ نے ایسا قبولیت ایسی عطا فرمایا کہ آج ہم اور آپ پوری دنیا اس کو ماننے پر مل گئی۔ بڑے کمال کے انسان تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 1,500 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حدیبیہ تھوڑی دور میں ہے، قریب ہی میں ہے، وہ جدہ اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ حدیبیہ ہے، وہاں مکہ والوں نے روک دیا کہ آگے نہیں جا سکتے، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے، واپس جاؤ، اگلے سال آؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ وہاں کیا نقشہ، ذرا سا اندر ان کی رشتہ داری بھی بہت تھی مکہ مکرمہ میں، اور پھر یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال سے لوگوں نے کاروبار کیا ہوا تھا، تو تھوڑا سا ان کا اثر بھی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو وہاں مکہ والوں نے 14 دن تک ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا، بند کر دیا ایک مکان میں، کہا باہر نہیں نکل سکتے۔ اب یہاں 14 دن تک کوئی خبر نہیں، حدیبیہ چند کلومیٹر کی دوری پر ہے، اب کوئی خبر نہیں۔ اب حضور تو متفکر تھے ہی، اس بیچ میں خبر اڑا دی گئی، جھوٹی خبر کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب اس خبر نے تو گویا کہ مسلمانوں کے دل پہ پہاڑ گرا دیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رنجیدہ ہوئے کہ آپ نے ناراض ہو کر اعلان کر دیا کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ اور سارے صحابہ کرام نے ٹھان لیا کہ اب تو ادھر یا ادھر، عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ تو لیں گے مکہ والوں سے، اور ہم لوگ اب چڑھیں گے مکہ مکرمہ پر۔ ایک دم سے 1400 آدمی تھے، وہ سب تیار ہو، حضور نے سب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیا۔ بولو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس آیت میں اسی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے قرآن پاک میں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں تھے تو حضور نے اپنا ایک ہاتھ یوں رکھا اور ایک ہاتھ یوں رکھا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا،
کیا فرمایا؟ یہ ہاتھ عثمان کا، اور ایسے رکھ کر بیعت کر لیا. کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں ہاؤس اریسٹ تھے. یہ سب ہو گیا. پھر معاملہ صلح کا آیا تو صلح ہو گئی، وہ ساری تفصیلیں معلوم آپ کو. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آئے، ان کو معلوم ہوا کہ حضور نے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. اتنا خوش ہوئے کہ زندگی بھر اس ہاتھ کو ناپاکی لگنے نہیں دیا، اپنے اس ہاتھ کو نجاست لگنے نہیں دیا کہ یہ ہاتھ تو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا. اتنا احترام تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں. اللہ پاک نے اس ہاتھ کو وہ شرف قبولیت عطا فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس ہاتھ سے قرآن پاک لکھا مکمل. جی کاتب وحی بھی تھے. قرآن پاک مکمل لکھا. آج ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک میوزیم میں موجود ہے. دایاں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے اور حافظ وحی بھی تھے. آپ سن چکے ہوں گے جلسے میں کسی بچے نے وہ مکالمہ میں کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے مکمل حافظ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. حافظ وحی، کاتب وحی، اللہ نے ان کے ہاتھ کو شرف قبولیت عطا فرمایا، جس ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرحت بانو بیمار، اللہ ان کو شفا